گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسینہ اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے، یا پھر ان حسینہ اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائے؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل دے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی۔ وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیریں بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائے، اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو وہ ہاتھ بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اول۔ ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو، ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں، آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔ یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے۔ اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے؟ لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب نہیں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال بڑا ٹف ہے۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہاں کا سوال، مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا۔ ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے. جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی, کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی, تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے. ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو. انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا, سنایا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں, سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی. قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے. حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں. انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ. ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے. اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر. یہ مشہور تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے, انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی ہے, پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے, بتا نہیں سکتا. بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو, ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ, ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے, وہ عشق الگ ہے. کہا نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں, میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں, مکہ سے خط آیا ہے, جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں. اتنا سننا تھا, انس بن نزیر کھڑے ہو گئے, سیدھے گردن پکڑ لی, گلا پکڑ لیا, کہا نہیں چھوڑوں گا. وہ ڈر گئی. بیوی وہ بھی صحابیہ ہے, اس کے باوجود انس بن نزیر نے گلا پکڑ لیا, کہا نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ کا حکم نہ آ جائے. میں اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کہ حضور کے راز کو میں نے افشا کیا ہے. گردن پکڑ کر کے لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا انس بیوی کی گردن کیوں پکڑے ہو اتنی مضبوطی سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو راز مجھے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا, میری اس بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور یہ آ کر مجھے بیان کر رہی ہے. میں نے اس لیے اس کا گلا پکڑ لیا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں, آقا آپ کے دربار میں آپ کا راز افشا کرنے والا میں غدار نہ سمجھا جاؤں. اگر آپ حکم دیں تو یہی میں دبا کر ختم کر دوں اس راز کو. جو تیسرے تک گیا ہے, جبکہ اس بیوی سے عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو ہاتھ, اس لیے کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی, اور محبت کرنے والے خیانت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ہاتھ چھوڑ دیا اور بیوی کی طرف پھر مسکرا کر دیکھا اور کہا ہمارے زندگی میں جو عشق اور محبت ہے وہ الگ ہے, جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عشق الگ ہو جاتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت. سب سے پہلی چیز حضور پاک کی بات ہو, سارے رشتے ناتے اسی سے جڑے ہوئے ہیں, اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے. بے عشق مصطفیٰ کوئی بات نہیں ہماری زندگی میں, حضور کے نام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. نوجوانوں تم سے میں کہنا چاہتا ہوں, آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نوجوان, کیا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نشہ اور ڈرگس میں لت ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ نبی پاک جو تم سے بے حد محبت کرتے ہو, اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا, قبر میں نہیں بھولا, حشر میں نہیں بھولیں گے, معراج میں تک ہمیں نہیں بھولا. اس رسول کو یہ امت کیا دے رہی ہے, آج کیا دے رہی ہے؟ دنیا پریشان ہے کہ نشے کے اڈے ہمارے محلوں میں کیسے بن گئے. میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں, اگر نشہ تمہارے محلوں میں آ گیا ہے تو جھوٹ بولتے ہو حضور سے تم محبت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. وہ احساس کرنے والے رسول تمہارے اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہم نے کیا 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 ہفتے بھر,
نبی پاک کو فرشتے سب سناتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے میں پہچانتا ہوں۔ سوچو ہفتے بھر کے کیا کام ہمارے پہنچائے جاتے ہیں۔ اب تو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اپنا ہفتہ محفوظ رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اچھی خبریں جائیں میری، میں نے جو کچھ اب تک کیا ہے توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کا چور پولیس سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ یہ پکڑ لیں گے، جیل میں ڈالیں گے، کیس بن جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سارے گناہ کر کے بھی آتا ہے تو اسے مردود نہیں کیا جاتا، اسے دھتکارا نہیں جاتا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ دنیا کے دسترخانوں پر جا کر یا مالداروں کی کوٹھیوں پر لائن لگا کر نیتاؤں کے انتظار میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ کاٹ کر پریشان ہونے والوں، آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں، ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پورا سپرد کر کے دیکھو۔ عزت نہ ملے تو پھر کہنا، تمہاری عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا، دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں، تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں، فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے، اس کے گھر کا تو بتا بھی نہیں چلتا، اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں چلتا۔ دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں، یہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے